محکمہ جنگلات نے کھامو رفیع آباد میں ایک میڈیسنل پلانٹس ریسورس سینٹر قائم کیا۔ محکمے کا عزم مختلف جڑی بوٹیوں کے پودوں کو محفوظ کرنا ہے جو کہ معدومیت کے دہانے پر ہیں۔ اس اقدام کے بعد یہ پارک نوجوانوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے علاوہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ پیش ہے بارہمولہ سے سجاد حسین کی خاص رپورٹ۔ 9 ہیکٹیئر پر پھیلے ریورس سینٹر پارک میں متعدد دیودار اور دیگر درختوں کے علاوہ مختلف جڑی بوٹیوں کی انواع ہیں۔ موسمی تبدیلی آلودہ ماحول کی وجہ سے چند جڑی بوٹیوں کے پودوں کو خطرہ لاحق ہے اور ختم ہونے کے کگار پر ہے۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے یہ پارک تیار کیا جا رہا ہے۔ محکمے نے ہربل میڈیسنل پارک کے قیام کے لیے رفیع آباد کے دور افتادہ علاقے کا انتخاب کیا ہے۔ علاقے کے سرپنچ کا کہنا ہے کہ لوگ محکمہ جنگلات کے اقدام سے کافی خوش ہیں۔ ہماری ان سے یہ گزارش ہے کہ اور کام اس میں کیا جائے اور اس میں میڈیسنل پلانٹ کے یہ جو جڑی بوٹی وغیرہ یہ لگائی جائے اور جو ہانی بیز ان نے یہاں پر لگائی ہے اب یہ بھی اس سے بھی ہمیں فائدہ پہنچے گا اور بھی ہمیں ان سے فائدہ پہنچے گا۔ تو میری یہ گزارش ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ہائر اتھارٹی سے کہ ہمارے حلقے کو ٹورزم پلیس کا درجہ بھی دیا جائے۔ علاقے کے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ پارک کی دیکھ بھال اور تجدید و مرمت اور تعمیر کے کام سے روزگار کا موقع فراہم ہو رہا ہے۔ وہ اس بات سے خوش ہیں کہ محکمہ جنگلات کی جانب سے اہم جڑی بوٹیوں کے باغ پر کام شروع کیا گیا۔ ان کے مطابق اس مسئلے کو متواتر حکومتوں کی جانب سے نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کو علاقے کی ترقی کے لیے اقدامات کرنا چاہیے تاکہ غریب لوگوں کی معاشی حالات میں بہتری آئے۔ اچھے پڑھے لکھے ہمارے پاس نوجوان ہیں، نہ ان کے پاس کوئی یہاں پہ ملازمت ہے نہ کچھ ہے، کہ صرف یہاں پہ ایک ہمارے پاس خاص تو زیادہ اسی پارک کے اندر کام کرتے ہیں۔ فاسٹر ڈپارٹمنٹ بہت اچھا کام یہاں کر رہے ہیں اور ہر ایک میڈیسن پلانٹ یہاں پہ لگا رہے ہیں۔ بلاک افسر منصور رحیم کے مطابق علاقے کے سیاحتی مقام کو ترقی دینے کی غرض سے اس پارک کا قیام کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے زیادہ تر رہائشیوں کے پاس روزی روٹی لوگ محکمے کے ساتھ کام کر کے اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں۔ پارک میں محکمے نے مختلف قسم کے ناپید ہونے والی جڑی بوٹیوں کے پودوں کی کاشت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کنزرویٹو آف فارسٹ نارتھ سرکل عرفان رسول کا ڈریم پروجیکٹ ہے۔ ڈیمانسٹریشن سیکشن میں ہم نے کم سے کم 50 سپیشیز ہے جو ریئر سپیشیز ہے ان کو وہاں لگایا ہے فار ڈیمانسٹریشن پرپز، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کنزرویشن آف دیز ہربز اینڈ ٹو پرووائڈ انفارمیشن ٹو سائنٹسٹس، ٹو اسٹوڈنٹس اینڈ فار ٹرینرس۔ سیڈلنگ سیکشن میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو یہ ریئر سپیشیز ہے ان کو ہم ریز کرتے ہیں بائی سیڈز ان پالی بیگز، پھر ہم ان کو سپلائی کرتے ہیں۔ اس باغ کو ڈیمانسٹریشن سیکشن اور سیڈنگ سیکشن یعنی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ محکمے نے 50 نایاب اقسام کی جڑی بوٹیوں کے پودے کاشت کیے ہیں۔ شعبے کے طلباء اور عہدیداروں اور مخصوص موضوع کے محققین کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ پارک میں مدمکھیوں کی کالونیوں سے مختلف پودوں کی پولینیشن میں اضافہ ہوا ہے۔ شہد کی پیداوار کو مزید بڑھانے کے لیے ان کالونیوں کو لوگوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اور جو وہاں پر ہمیں گراس نکلتا ہے وہ ہم لوکل لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں فار کیٹل فیڈنگ۔ اس سے ان کی جو ملک پروڈکشن ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے وہاں ہونی بیز لگائے ہیں، ہمارا یہ پروگرام ہے کہ جو ایک ڈبہ ہے ہم ان فیملیز کو دیں گے تاکہ ان کو بھی روزگار ملے۔ اور جو وہاں دوسری بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھی ہم ان لوکلوں کو انوالو کرتے ہیں فار دا جنریشن آف لائیولیہوڈ۔ علاقے کے لوگ اس طرح کے پارک کے قیام پر محکمہ جنگلات کی کاوشوں کو سراہنا کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ سیاحت کی بھرپور صلاحیت رکھنے والے اس علاقے کو سیاحتی نقشے پر لایا جانا چاہیے۔ دور افتادہ علاقوں کے غریب لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے سرکار کو وادی میں ایسے مقامات کی تلاش کر کے سیاحتی نقشے پر لانے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ محکمہ سیاحت
انتظامیہ اور دیگر متعلقہ محکموں کی مدد سے مل کر ایسے مقامات کی کھوج بین کرے گا جو نہ صرف عام لوگوں کی معاش کا ذریعہ بنے گا بلکہ اس سے جموں کشمیر میں سیاحتی سرگرمیوں کو مزید فروغ ملے گا۔ نیوز 18 کشمیر کے لیے سجاد حسین کی رپورٹ۔ وقت ایک بریک کا